پہ آیا۔ اس حوالے سے بھی تمہیدی طور پر کچھ گزارشات پیش کی گئیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا تو ملکہ سبا بلقیس کا ذکر آیا تھا، اور قوم سبا کی ملکہ تھی وہ اس وقت جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور نبوت تھا اور دور حکومت بھی تھا۔ تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر کے بعد قوم سبا کا ذکر آ گیا۔ قوم سبا اپنے وقت کی خوشحال ترین قوم تھی، اور ان کا جو وطن ہے وہ یمن ہے، اور اس وقت جو مسکن سبا ہے وہ پوری دنیا میں تجارت کا مرکز تھا۔ اور مفسرین کرام نے فرمایا جو رحلۃ الشتاء والصیف فرمایا گیا ہے وہ بھی یہی یمن کا سفر ہے۔ جو مرکزی منڈی تھی وہ یہی تھی۔ ہندوستان یعنی ساحلی علاقے بھی لگتے تھے، اور جو سمندری بیڑے تھے، جہاز تھے، وہ بھی اس قوم کے لوگ چلاتے تھے، اور زمینی راستہ تھا ان کے پاس، وہ بھی بے مثال تھا۔ اتنی خوشحال قوم تھی کہ محققین کرام نے فرمایا ہے یہ آگ جلانے کے لیے عام لکڑی کا استعمال نہیں کرتے تھے، خوشبودار لکڑی استعمال کرتے تھے۔ ہانڈی کٹوی کے لیے خوشبودار لکڑی کا استعمال ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی آبادیوں کے قریب سے جو جہاز بھی پانی والے جہاز گزرتے تھے تو وہ اس خوشبو کو سونگھ کے کہتے تھے وہ علاقہ آ گیا۔ مسالہ جات میں خوشبو کے لیے جو لکڑیاں یہ دار چینی اور یہ استعمال ہوتی، اس سے یہ آگ جلاتے خوشبو والی لکڑی۔ تو آپ خوشحالی کا اندازہ کریں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام والا نبینا، ان کی حکمرانی اور ان کی ریاست کی خوشحالی وہ ایک ضرب المثل ہے۔ اسی کے ساتھ پھر یہ قوم سبا کا ذکر، یہ بھی دنیا کی خوشحال ترین قوم۔ اور سبا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک شخص سبا تھا، اس کی اولاد تھی یہ، تو اس مناسبت سے پھر قوم سبا۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ ان کے جو راستے ہیں آیت نمبر 17 سے آگے بتایا کیا جا رہا ہے۔ مکہ کے مشرکوں سے اور پھر پوری دنیا کے کافروں سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا انمول ہیرا جو ایک ہی رکھا ہے اپنے خزانوں میں، وہ تمہیں دے دیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، وہ تمہیں عطا کر دیا ہے۔ اور جو ہدایت کا حتمی سبق نازل کرنا تھا وہ ان پہ نازل کر دیا ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس کے بعد اب اور کوئی نبی بھی نہیں ہے اور وحی بھی نہیں ہے، نہ نبی ہے نہ وحی ہے، بس۔ تو یہ جو لوگ تھے ان میں قوم سبا کا ذکر آیا، یہ برباد ہو گئی، خوشحال ترین قوم تھی۔
اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بعض مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ ان کی خوشحالی کا دور بڑا طویل تھا، اور یکے بعد دیگرے اللہ پاک نے تقریباً 13 پیغمبر ان میں وہ مبعوث فرمائے تھے۔ لیکن انہوں نے اپنی خوشحالی پہ، مال منال کی فراوانی پہ اور تجارت کی وسعت پہ اپنے رب کو بھلا دیا، غفلت میں زندگی گزاری، اور روپے پیسے کی کثرت پہ متکبر ہو گئے، اور پھر یوں ہوا کہ ان کے باغات، جو 2 باغوں کا ذکر ہے، وہ بھی گئے۔ پھر کچھ ایسے لوگ اٹھ گئے، مفسرین اکرام نے فرمایا رومی اور یونانی ان پہ حملہ آور ہوئے اور ان کی بستیاں اجاڑ دیں، ان کے راستوں پہ قبضے کر لیے، راستوں کے پاس جو آبادیاں تھیں وہ سب اجاڑ دیں، اور انہیں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ پھر نہ ان کا کوئی نشان ہے، نہ ان کا کوئی نام ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان، جن بستیوں میں ہم نے برکت رکھ دی، قرن ظاہرتن، یعنی جو راستے تھے ان کے، ان راستوں پر بالکل دکھائی دینے والی بستیاں آباد کر دی۔ ظاہرتن کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ یہ راہوں سے گزرتے تھے تو بستیاں نگاہوں میں ہوتی تھی۔ مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک بستی کی آبادی ختم ہونے پر دوسری بستی کی آبادی دکھائی دینے لگ جاتی تھی۔ ظاہرتن یہ بھی مفہوم بیان ہوا ہے، کوئی جگہ بیچ میں ویرانہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک طرف 40 دن کی پیدل مسافت ہے اور دوسری طرف 70 دن کی پیدل مسافت ہے، کم و بیش، کیونکہ میں بہت تفصیل میں جا نہیں سکتا کہ ہمارے اس ماحول کا یہ تقاضا بھی نہیں ہے۔ تو ایک بستی کی آبادی ختم ہوئی ہے تو دوسری بستی کی آبادی نظر آنے لگ جاتی تھی راستوں میں، اور یہ تھا کہ رات کو بھی نقل و حرکت کر سکتے تھے بلا خطر، اور دن کو بھی سفر کر سکتے تھے بلا خطر۔ تو یہ بہت عجیب بات ہے، اس دور میں بھی اگر رات کو سفر کرتے ہوئے انہیں کوئی خوف نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے راہوں میں آبادیاں موجود تھیں۔ مفسر حضرات نے یوں بھی مفہوم بیان کیا ہے کہ جہاں چاہیں رات کو قیام کر لیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ پہلے سفروں میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی ہم نے شام سے پہلے فلاں مقام پہ پہنچنا ہے اور وہاں پہ قیام کرنا ہے، اگر نہ پہنچے تو مارے جائیں گے راستے میں، ویرانے ہیں۔ لیکن ان کے ہاں ایسا نہیں تھا، انہیں ایسی پلاننگ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جہاں رات آ گئی ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، آبادیاں ہی آبادیاں تھیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، جس طرح اب ہم دیکھتے ہیں نا، سفر کر رہے ہیں تو سنگ میل جسے کہا جاتا ہے کہ ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں، یہاں سے فلاں آبادی میں اتنے میل کا فاصلہ ہے یا کلومیٹر ہے، جو بھی، اس طرح ان کی بھی منازل مقرر تھی، یعنی ان راستوں پر یہ اہتمام بھی تھا
پھر یہ بھی مفہوم ہے کہ ٹھکانے ان کی رہن سہن کے یہ سارے بھی تھے کہ اتنا سفر کیا ہے پھر یہ ٹھکانہ ہے، اس پہ رہیں، سکون سے رہیں، سامان وہاں پہ اتار دیں، ہر لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقاعدہ ان کے لیے ایک منظم ٹھکانہ راستے کا، وہ بھی اس میں مفہوم ہے۔ یہ اہتمام بھی اس وقت تھا۔ سیرو فیہا لیالی و ایامن آمن، سیرو شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے جاؤ آؤ، رحمت اللہ علیہ، آنے جانے میں رات دن کی تمیز کوئی نہیں ہے، امن ہی امن ہے۔ اب یہ پتہ ہے کیا، اتنی آسانیاں جب ہو گئی نا تو پھٹ گئے، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، تو کہنے لگے یہ کیا ہے، کوئی سفر ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا، سفر گزر جاتا ہے۔ ہم حج بیت اللہ شریف کے لیے ایک مرتبہ جا رہے تھے نا، تو رات کو دارالایمان کے درس قرآن میں عشاء کے بعد جو ہم سفر ساتھی تھے، کوئی ایک دو وہ بھی تھے، تو سبق ہوا، تو میں نے انہیں کہا کل انشاءاللہ ہم عشاء کی نماز مدینہ طیبہ میں پڑھیں گے، تو واقعی ایسا ہوا۔ اگلے دن حاجی عمر حیات صاحب ساتھ تھے، تو ہم جب وہاں پہنچ گئے تو میں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ عشاء کی نماز انشاءاللہ ہم مدینہ طیبہ میں پڑھیں گے۔ تو روانہ کس وقت ہوئے تھے؟ روانہ بھی تو تقریباً عشاء کے قریب کے وقت میں یہاں سے روانہ ہوئے تھے، اور عشاء ذرا مؤخر کر کے ہم نے روضہ اقدس کے سامنے جا کے پڑھی۔ تو میں نے انہیں کہا یہ کوئی سفر ہے؟ یہ تو ان حاجیوں سے پوچھو جو 3 مہینے سفر کرتے تھے ایک طرف کا، اور راستے میں جو مشکلات درپیش ہوتی تھی۔ ہمارے لیے تو اللہ پاک نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ ہم نے عشاء کے قریب کے وقت میں سفر شروع کیا اپنے ملک سے، اور عشاء کی نماز مدینہ طیبہ میں مؤخر وقت میں آ کے ہم نے ادا کر لی۔ عشاء میں فضیلت زیادہ ہے نا اس میں کہ ذرا دیر سے نماز پڑھی جائے، تو میں نے کہا کہ آج ہمارا اس پہ بھی عمل ہو گیا۔ پھر کافی وقت کے بعد ہم نے تہجد کی نماز وہاں پڑھی، پھر صبح کی نماز پڑھی، پھر وہاں سے نکلے، یعنی نماز کا وقت تقریباً یہاں داخل ہو گیا تھا عشاء کا، اور عشاء کے وقت میں ہی ہم مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ آسانی ہو گئی نا۔ یہ بھی اس وقت کہنے لگے کہ یہ بھلا کوئی سفر ہے؟ اے رب ہمارے سفر کو ذرا لمبا کر دے، باعد بین اسفارنا، یہ تو گپ شپ ہو گئی ہے ہمارا سفر، قوم سبا والوں نے کہا، اور پھٹ گئے اور کہنے لگے یہ کچھ سفر ہے ہمارا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ذرا سفر اوکھا کر دے، ذرا لمبا کر دے، دور کا سفر بنا دے۔ جب اللہ پاک آسانیاں دے دیتے ہیں نا تو ان آسانیوں پہ شکر گزاری سکھائی جاتی ہے، نہ شکری نہیں کرتے، اور نہ شکری کے کئی رنگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، تو پہلے دور میں بہت تنگ دستی انہوں نے دیکھی اوائل جوانی میں، پھر بعد میں اللہ پاک نے دنیا کا مال بہت انہیں عطا کر دیا، تو ایک دن میرے سامنے کہنے لگے نہ دیتا اللہ تو اچھا تھا۔ میں نے کہا وہ قوم سبا والی بات نہ کرو، اور بنی اسرائیل جو من و سلوہ کے حوالے سے انہوں نے کیا تھا کہ ہمیں تو بقلہا وہ ساری زمین کی چیزیں یاد آتی ہیں، وقصائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر،
اللہ پاک نے اتنی عالیشان من و سلوہ عطا کیا اور تم کہتے ہو ہمیں زمین کی سبزی چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، مسور چاہیے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے سفر آسان کر دیے، کہنے لگے یہ کیا ہے، مزہ ہی نہیں آ رہا کہ سفر ہو، پتہ چلے سفر ہے۔ تو اللہ پاک جب عطا کر دیں تو اس کے سامنے جھک جانا چاہیے اور اس کی نعمتوں پہ شکر بجا لانا چاہیے۔ میں جو آپ سے ذکر کر رہا ہوں تو دیکھو یہ غالباً 2008 کی بات کر رہا ہوں، تو وہ تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ مولا تو نے کتنی آسانی کر دی۔ میں نے حرمین کے وہ ماحول دیکھے ہوئے ہیں، جب شروع میں گیا تھا تو وہ کچھ اور ماحول تھا، پھر میری نگاہوں کے سامنے یہ سارے منظر بدل گئے۔ تو ہم تو شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تو نے حاجیوں کے لیے، عمرہ والوں کے لیے کتنی آسانیاں کر دی ہیں۔ ہمارے نانا حج بیت اللہ شریف کے لیے گئے تو 6 مہینے بعد واپسی ہوئی ان کی، 6 مہینے سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا۔ پرانی بات بتاتے ہیں۔ تو اب کتنی آسانی ہے، ہر کام میں اللہ نے آسانی کر دی۔ آج ہم قرآن پاک کی بات سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، کتنی آسانی ہے، ماحول کتنا آسان ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں قرآن کا ایک لفظ کوئی بولتا تھا تو لوگ مارنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور بڑے بڑے وڈیرے ہاتھ گریبان پہ ڈال دیتے تھے۔ تو ان آسانیوں پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ پاک سے مزید آسانیاں مانگتے ہیں کہ ہم مشکل میں چلنے والے لوگ نہیں ہیں، تھوڑی سی تکلیف آ جائے یہ جاؤ اور وہ جاؤ۔ تو یہاں انہوں نے یہ کام کیا کہ ربنا باعد بین اسفارنا، اور یہی کام ابو جہل وغیرہ نے کیا تھا، ربنا امطر علینا۔ کعبہ شریف میں آگے انہوں نے کہا ہے اے اللہ اگر ہم غلط ہیں تو ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے۔ یعنی نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، پکڑنا پھر ہمیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حضور علیہ السلام کی ذات موجود ہے اس لیے وہ عذاب ہم نازل نہیں کریں گے۔ حضور کے وجود کی برکت ہے، حضور کے وجود کی برکت ہے کہ مکہ میں عذاب نازل نہ ہوا مشرکوں کی وجہ سے، مدینہ میں عذاب نازل نہ ہوا منافقوں کی وجہ سے۔ کیوں نہ ہوا؟ حضور کا وجود موجود تھا۔ تو یہ باتیں سب ایسے ہی کالے دل والے کرتے ہیں، زبان بھی کالی دل بھی کالا۔ تو انہوں نے بھی یہ بات کی تو اللہ فرماتے ہیں جل جلالہ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ ہم تو مائل بکرم تھے اور انہوں نے یہ کام شروع کر دیے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، پھر ہم نے انہیں بھولی بسری کہانی بنا دیا۔ پوری دنیا میں ڈھونڈو سبا، قوم سبا تھی کدھر گئی؟ 13 پیغمبر آئے تھے اس قوم میں، کہاں گئے؟ دنیا کے بڑے ڈیم انہوں نے بنائے تھے، اور سب سے بڑا جو ڈیم تھا اس کا نام کیا تھا؟ سد معارب، کہاں گیا؟ اور وہ کئی میلوں پر پھیلے ہوئے ان کے دونوں طرف باغات تھے، راستے کے اس طرف بھی اس طرف، وہ کہاں گئے؟ .
فرمایا بس اب ان کی بات تو موجود ہے لیکن ایسا کچھ زمین پہ چھوڑا نہیں. پھر ہم نے کیا کیا؟ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو ایسا توڑا کہ پھر ٹکڑے بھی نہ چھوڑے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو ہم نے گم کر دیا، بکھیر دیا. یہ ہے سبق. ایک اب دیکھیں نا دعا کیا سکھائی تھی، صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہے؟ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وہ کون ہے؟ یہود ہیں اور نصارہ ہیں، یہ قوم سبا والے. دونوں کا ذکر آ گیا اور یکے بعد دیگرے آ گیا. تو یہاں یہ سمجھائی جا رہی ہے بات، یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی پیروی کرو، اور یہ مغضوب اور ضالین جو ہیں ان کی راہ مت چلنا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. آگے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. ان لوگوں پر، قوم سبا والوں پر، ابلیس کا جو گمان تھا نا وہ سچ ثابت ہو گیا. وہ کیا تھا؟ ہم نے پڑھا پہلے. اس نے کیا کہا تھا؟ ایک یہ بات کی تھی کہ یا اللہ مجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم بجا نہ لانے پر آپ راندہ درگاہ کر رہے ہیں، تو پھر مجھے دو چیزیں دے دیں. ایک تو مجھے زندگی دے دیں، عمر دے دیں قیامت تک، اور دوسرا یہ کہ مجھے کھل کھیلنے کا موقع بھی دے دیں، قوت وسوسہ. دے دیا. اس نے کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں ان کے ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور یہ آپ کے شکر گزار نہیں ہوں گے اولاد آدم علیہ السلام. میں ان کو گمراہ کروں گا. حق تعالی نے فرمایا اخرج منہا مذءوما مدحورا لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. جو تیری چال چلیں گے تجھے اور ان سب کو میں دوزخ کی آگ میں جھونک دوں گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو میرے ہوں گے ان سے تو بے وفائی نہیں کرا سکے گا، یہ بھی یاد رکھنا. تو وہ جو اس نے بات کی تھی کہ میں اکثریت کو یہ، تو حق تعالیٰ اس بات پہ، وہ جو اس نے گمان کیا تھا نا اس قوم پہ وہ پورا ہو گیا، سب پہ تو نہیں. آگے فرمایا نا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ. یعنی اس قوم کی اکثریت نے ابلیس کی پیروی کی. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا اور نافرمان ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو انہوں نے بھی تکبر کیا کہ ہم اتنی بڑی خوشحال قوم ہیں، اور پیغمبروں کا 13 کم و بیش پیغمبروں کا انکار کر دیا جو انہی کی قوم میں سے تھے. یہ 13 کا جو ذکر ہے یہ بعض مفسرین نے یہ روایت لائی ہے. تو انہوں نے ابلیس کی پیروی کی کہ تکبر کیا، انکار کیا. الا فریقا من المؤمنین، مگر ایک فریق جو ایمان والوں میں سے تھا، یعنی ان میں بھی تھے وہی جن کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا ابلیس مردود، یہاں سے دفع ہو جا،
تو میرے دوستوں کو نہیں بہکا سکے گا، جنہوں نے مجھ سے دل لگایا ہوگا وہ میرے ہی رہیں گے، تو بھلے جتنا زور لگا سکتا ہے لگا لے۔ تو ان کا ذکر بھی یہاں کر دیا، الا فریقا من المؤمنین۔ آگے بڑی اہم بات ہے، فرمایا وما کان لہ علیہم من سلطان، ابلیس زور بازو سے انہیں گمراہ نہیں کر سکتا تھا، اور کسی کو بھی نہیں کر سکتا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے چیلے انسانوں میں موجود ہیں، اور انہیں اللہ پاک نے شیاطین الانس کہا ہے۔ ان سے دوستی مت کرو، جو کام ابلیس اور شیاطین جن نہیں کر سکتے وہ تمہارے انسان شیطان کے چیلے اگر دوست بنا لو تو وہ کر سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو ابلیس ہے اور جنات ہیں شیاطین، یہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے برائی کی طرف تمہیں نہیں دھکیل سکتے، یہ تمہیں برائی کی طرف دھکے دے کے نہیں لے جا سکتے، یہ تو بس وسوسہ ڈالتے ہیں۔ وسوسہ ڈالتے ہیں، لیکن جو انسان نما شیطان اگر دوست بنا لو گے تو وہ تمہیں زور بازو سے جکڑ کے برائی کی طرف لے کے جائے گا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یار بد مارے بد سے بھی برا ہے۔ مارے بد کا کیا مطلب ہے؟ بہت زہریلا سانپ۔ زہریلا سانپ اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا برا دوست نقصان دہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مارے بد ڈسے گا تو جسم کو نقصان پہنچائے گا، اور یار بد ڈسے گا تو ایمان کو تباہ کر دے گا۔ اس لیے اللہ والوں سے دوستی کرنی چاہیے، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، جن کی مجلس میں اللہ کی یاد ہو، جن سے تعلق میں اللہ کی یاد ہو۔ تو دوست کا انتخاب اچھا کرو۔ فرمایا وما کان لہ علیہم من سلطان، ابلیس کے پاس ایسی کوئی قوت نہیں ہے کہ وہ زور بازو سے ان کو گمراہ کر لیتا۔ الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، مگر بات یہ ہے کہ یہ سب اس لیے تھا کہ ہم معلوم کریں۔ معلوم کا مطلب کیا ہے؟ ایسا معلوم جس کا اظہار ہو جائے۔ اللہ کو تو پہلے معلوم ہے، یہ جو آتا ہے نعلم، یہ بے خبری سے خبر لینا نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنے علم کلی اور ذاتی سے پتہ تھا، لیکن اس کا اظہار جب تک نہ ہو جائے۔ من یؤمن بالآخرۃ، کون آخرت پہ ایمان رکھتا ہے؟ ممن ہوا منہا فی شک، ان میں سے کہ جو اس کے متعلق اس کے بارے میں شبہ میں مبتلا ہے، یعنی آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ اس کا اظہار ضروری ہے۔ دنیا اسی لیے دارالامتحان ہے کہ ایمان کا بھی پتہ چل جائے، بے ایمانی کا بھی پتہ چل جائے، کھرے کا بھی پتہ چل جائے، کھوٹے کا بھی پتہ چل جائے، بے وفا بھی سامنے آ جائے، وفا شعار بھی نہ چھپ سکے، گوبر اور گوہر کی تمیز ہو جائے۔ رات کی سیاہی بھی کھل کے سامنے آئے اور دن کا اجالا بھی نکھر کے نظر آنے لگے۔ دنیا دارالامتحان ہے، اس کسوٹی پر اپنے پرائے کو کھولنا ہے۔ اور ہم نے یہ ایسے ہی رکھا ہوا تھا۔ اب یہاں پتہ چل جائے کہ کون آخرت پہ ایمان رکھنے والا ہے اور کون اس بارے میں شک میں مبتلا ہے، ورنہ شیطان کون ہوتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اصل بات ادھر ہے، ادھر ایمان بھی من سے جڑا ہوا ہے، اور شک بھی دل کی کیفیت کا نام ہے۔
समझ रहे बात? शैतान को तब मौका मिलता है जब हम इधर खराबी पैदा करते हैं। इधर हम ख्वाहिशात के पीछे ना पड़े, शैतान क्या कर सकता है? जब हम अपना दिल ख्वाहिशात के सामने झुका देते हैं तो शैतान को खुल खेलने का मौका मिल जाता है। यूं समझ लें हमने उसको एक मैदान फराहम कर दिया है, आप इधर अपनी गेम कर पूरी दिल की दुनिया में उतार लिया। जब हम ताआत की जिंदगी गुजार रहे होते हैं शैतान को रास्ता ही नहीं मिलता। हदीस पाक में आता है शैतान दिल पे फोकस किए बैठा होता है। जब गाफिल होता है बंदा वो फौरन हमला आवर होता है। जब अपने दिल को अपने रब से मिला के बैठा होता है उसका वार ही नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे जैसे पिंजरे में खूनखार दरिंदे को बंद कर दो और गोश्त थोड़े फासले पे रख दो, वो छलांगे मारने की कोशिश करता है लेकिन पिंजरे में जकड़ा हुआ है उस तक नहीं पहुंच सकता। इस तरह जब दिल अल्लाह की याद में मुस्तगरक होता है तो शैतान पूरी कोशिश भी करता है तो वार नहीं कर सकता, उसका वसवसा भी करामद नहीं होता। जो ही दिल ख्वाहिशात की तरफ चला जाता है और अल्लाह पाक से गाफिल होता है यह फौरन उसके ऊपर हमला आवर होता है। जैसे पिंजरे का दरवाजा किसी ने खोल दिया है, अब दरिंदा गोश्त पे लपक के पहुंच गया, तो रास्ता कौन देता है? हम देते हैं। फरमाया मन युमिनु बिल आखिरा मिम्मन हुवा मिनहा फी शक। इसलिए अपने इरादों, अपने दिल की कैफियत, इस पे सबसे ज्यादा मेहनत चाहिए। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे दादा पीर हैं, वो फरमाते हैं कि इस्लाह बदन से नहीं शुरू होती, इस्लाह शुरू होती है दिल की हालत से। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात। वो बहुत बड़े मुहद्दिस थे। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अपने इरादों को, अपनी नीयत को, अपने दिल की हालत को ठीक करो, फिर तुम्हें अल्लाह पाक की तरफ रास्ता मिलेगा और शैतान के वारों से तुम बचा लिए जाओगे। व रब्बुका अला कुल्लि शैइन हफीज। और आपका रब हर चीज पर निगहबान है, निगरान है। तो यहां ये अहम बातें थी, मैंने सबक के तौर पे गुज़श्ता सबक में छोड़ दी, तकमील नहीं हो सकती थी। ये अहम तरीन बात है। अब किधर जाना है ये फैसला कर लें। सबा वाली चाल चलनी है या अंबिया के मुत्तबईन वाली तरतीब इख्तियार करनी है। ये दोनों वाक़यात जो लाए हैं, इसलिए इसके बाद अब फिर मुशरिकीन से खिताब शुरू हो जाएगा अगली आयत मुबारका में। इंशाअल्लाह आइंदा सबक में पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लें।